تو خود سوچنے پر مجبور ہوں گے. آخر ہمارے ان سائل محترم نے بھی تو سوال کیا ہے, ان کے ذہن میں بات آئی ہوگی نا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. تمام مسلمان اگر اچھا سوچیں گے تو اس سے پورے معاشرے پہ اثر پڑے گا. صحیح, تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے, اور اگر جو چیز نقص والی نہیں ہے اس کا نقص بیان نہیں کرنا چاہیے. یہ تمام باتیں میں بار بار یہ اس لیے کرتا ہوں کہ صرف سونار مارکیٹ کے لیے نہیں ہے, یہ زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں کام آئیں گی کہ کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے, خواہ خواہ کسی کا نقص بیان نہیں کرنا چاہیے, کسی دکاندار کو ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہیے. وقت کم ہے لیکن آخر میں مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے, اہل مدینہ کیسے ہوتے تھے. مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار سے یہ واقعہ میں سننے کو ملا. امیر اہل سنت نے بیانات میں بھی یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ پہلے کے اہل مدینہ ایسے ہوتے تھے کہ ایک شخص مدینہ شریف کے ایک دکاندار کے پاس کپڑا لینے کے لیے گیا. جب وہاں وہ کپڑا لینے کے لیے گئے تو اس دکاندار نے کیا کہا, یہ نہیں کہا کہ میرا کپڑا بہت اچھا ہے, سامنے والے سے مطلب بڑا مہنگا بیچتا ہے, جو آج کل ہمارا طریقہ کار ہے. اس نے یہ کہا کہ الحمدللہ صبح سے میرے کاروبار میں اچھی بکری ہو گئی ہے, سامنے میرے بھائی کی دکان ہے, میں نے دیکھا ہے صبح سے کوئی گاہک وہاں نہیں آیا, ایسا کیجئے آپ یہ کپڑا وہاں سے جا کے لے لیجئے, حالانکہ یہ کپڑا میرے پاس موجود ہے لیکن میرے بھائی کا آج کاروبار نہیں ہوا. ایک وہ کاروبار ہوتا تھا, ایک وہ مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ ہوتا تھا, اور ایک آج ہمارا حال ہے کہ آج اگر ہمارے سامنے دکاندار کے پاس گاہک چلا جائے تو ہمیں حسد ہونا شروع ہو جاتا ہے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, خیر خواہی کا جذبہ رکھیں, اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا. اپنے سلسلے کے آخری ویڈیو سوال کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں سونار مارکیٹ میں ہمارے لیے کیا سوال موجود ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مارکیٹ میں 11 کیرٹ کا سونا دکاندار 12 کیرٹ کہہ کے بھیجتے ہیں, اور وہی گاہک جب واپس مارکیٹ میں بیچنے آتا ہے تو 12 کیرٹ کا ہی کہہ کر لیتے ہیں, جبکہ ہوتا ہے 11 کیرٹ ہے. گاہک کو بھی یہی پتا ہوتا ہے کہ 12 کیرٹ کا ہم سونا بیچ رہے, دکاندار بھی 11 کیرٹ کو 12 کیرٹ کہہ کے ہی واپس لیتا ہے. آیا یہ اس طرح بیچنا ہمارا کیسا, رہنمائی فرما دیں. جی حضور, سوال آپ نے سنا, کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ جیسے کہ سوال کے اندر ہی وضاحت کی گئی کہ 11 کیرٹ کا سونا ہوتا ہے اور 12 کیرٹ کہہ کر اس کو بیچا جاتا ہے, اور یہ ایک حقیقت ہے کہ 11 کیرٹ کے سونے کی قیمت کم ہوگی 12 کے مقابلے میں. تو یہ گاہک کے ساتھ دھوکہ دہی کا معاملہ ہوا, غلط بیانی کی گئی کہ کم قیمت کا سونا زیادہ قیمت والا بتا کر زیادہ قیمت پہ اس کو فروخت کر دیا. تو اس طرح کرنا ایک مسلمان کے ساتھ دھوکہ ہے, اور مسلمان کی شان دھوکہ دینا نہیں ہے. اب یہ ہے کہ گاہک جب واپس کرنے آتا ہے تو وہ اگرچہ 12 کیرٹ سمجھ کر واپس کر رہا ہے, لیکن خریدار کو پتا ہے کہ 11 کیرٹ کا ہے. جب دکاندار ہے اس کو معلوم ہے کہ 11 کیرٹ. ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر دکاندار وہ 12 کیرٹ سمجھ کے لے لے, بلکہ میں معلوم کیا تو پتا چلا کہ 11 کیرٹ سے ہی لیتے ہیں, بعضوں کا 10 کیرٹ بھی کر دیتے ہیں اس کو. تو آپ کی گفتگو سے یہی لگ رہا ہے کہ بیچتے وقت ہی اس کو بتا دیا جاتا تو ٹھیک تھا, ورنہ تو دھوکہ دی ہوئی. ہاں, تو اس طرح کرنا یہ دھوکہ دہی ہے. ہاں, البتہ اگر ایسی صورت ہے کہ گاہک کو بتا دیا گیا کہ بھائی یہ ہوتا ہے 11 کیرٹ کا ہے, صحیح, لیکن ہم اس کو 12 کہتے ہیں, ٹھیک ہے, 11 کیرٹ کو 12 کیرٹ کہتے ہیں, اور اسی لینگویج میں ہم اس کو بیچا کرتے ہیں. تو اگر یہ واضح کر دیا جائے تو اس طرح پھر اب خرید و فروخت کرنے میں شرعاً کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی 11 کو 12 کرنا اور 13 کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے. جو چیز جتنی کیرٹ کی ہے اتنی ہی اس کو شوق کیا جائے, اتنے ہی ریٹ پر اس کو بیچا جائے. آج کا سلسلہ آپ نے دیکھا, سونار مارکیٹ, گولڈ مارکیٹ کے متعلق ہم نے گفتگو کی. بہت ساری باریکیاں ہیں, بہت ساری پیچیدگیاں ہیں. یقیناً سارے مسائل کو ہم ان 2 سلسلوں میں حل نہیں کر پائے. اگر آپ سونار کا کاروبار کرتے ہیں, سونار کے یہاں جاب کرتے ہیں, کارخانہ چلاتے ہیں, کسی طرح بھی اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, آپ سے میں گزارش کروں گا براہ کرم شرعی رہنمائی لے لیجئے. ایک بار دارالفتہ اہل سنت سے بھرپور رابطہ کر لیجئے, قریبی دارالفتہ اہل سنت تشریف لے جائیے, ای میل پر دارالفتہ اہل سنت پر رابطہ کیجئے. اس وقت اسکرین پر آپ ای میل ایڈریس دیکھ رہے ہوں گے, یا 12 گھنٹے ٹیلی فون پر دارالفتہ کے اسلام میں موجود ہوتے ہیں. فون کر کے اپنے مسائل حل کروا لیجئے. ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمارے کاروبار میں حرام کی آمیزش ہو رہی ہو اور ہم روزی حرام کما رہے ہوں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اسی طرح احکام تجارت کے سلسلے میں اگلے سلسلے میں کسی اور مارکیٹ کے سوالات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. احکام تجارت سلسلہ دیکھتے رہیے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں علم دین کی الحمدللہ آگاہی عطا فرماتا ہے, علم دین سیکھنے کا موقع دیتا ہے. مدنی قافلوں میں سفر کیجیے, دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کیجیے, اور اس طرح کے سلسلے دیکھ کر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کتنے علم دین سے دور ہیں. ہمیں کئی باتیں نہیں پتا ہوتی, مگر ان سلسلوں میں آ کر
ان سلسلوں میں بیٹھ کر سن کر ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جہاں جہاں دنیا میں سلسلہ دیکھا جا رہا ہے, جو اس وقت شریک ہے ہمارے ساتھ, پروردگار عالم تمام اسلامی بھائیوں کے رزق حلال میں برکتیں وسعتیں نصیب فرمائے. جو پریشان ہیں, روزی روزگار کے مسائل میں گرفتار ہیں, قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی عطا فرمائے اور ہم سب کو رزق حرام سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رزق حلال